اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا جوان اور جوانی کا عنوان لے کر، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو اس بات پر تھی کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مختلف باتیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جو ایک جوان کے وجود میں ہونی چاہیے، ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ایک جوان کہ جس کے اندر خدا کا خوف ہو، خدا سے امید لگائے ہو، نظم اور ڈسپلن والا ہو، کامیابی کی طرف آگے بڑھنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو، اسی جوان کو چاہیے کہ با ادب بھی ہو، اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں ادب پیدا کرے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں معصومین نے ایسی روایتیں بیان کی ہیں، ایسی احادیث بیان کی ہے کہ جس سے ادب کی اہمیت ہمیں بہت ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ معصومین کی احادیث میں ادب کی قیمت اس حد تک ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اجلت فی عمرک یومین، اگر تمہاری زندگی کے بس صرف 2 دن باقی بچے ہوں۔ آج اگر ہم سے کہا جائے کہ بس 48 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جو کرنا ہو کر لو، اس کے بعد تم دنیا میں نہیں رہو گے، اگر ایسی فرصت، ایک ایسی زندگی کی مدت ہمارے سامنے رکھی جائے کہ بس اب 2 دن ہی باقی بچے ہیں، اب ان 2 دن میں انسان کیا کچھ نہیں کرے گا۔ کتنے ایسے اہمیت والے کام ہے کہ جلدی سے انسان اسے انجام دے دے گا، اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ان کام کو نپٹا لے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی کے صرف 2 ہی دن بچے ہیں تو اس کے بارے میں فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِكَ، 2 دن میں سے 1 دن ادب حاصل کرنے کے لیے لگاؤ، ادب سیکھنے کے لیے لگاؤ۔ یعنی زندگی میں اگر صرف 2 دن بچے ہیں تو اس کا آدھا حصہ ہمیں ادب حاصل کرنے میں لگا دینا چاہیے۔ اتنی حد تک اہمیت دی گئی ہے ادب کو۔ زندگی میں ادب ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے انسان کی قیمت، انسان کی ارزش میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوب کہا ہے، یا مؤمن ان ھذا العلم والادب ثمن نفسک، اے مؤمن، اے بندے خدا، اے ایمان رکھنے والے، تیرا علم اور تیرا ادب یہ تیری جان کی قیمت ہے۔ اگر انسان کے اندر علم پایا جائے، ادب پایا جائے تو اس کا نفس قیمتی ہے، اس کے نفس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ مولا نے فرمایا فَاجْتَہِدْ فِي تَعَلُّمِهِمَا، کوشش کرو، نہایت کوشش کرو ان دونوں کو حاصل کرنے کی۔ علم بھی حاصل کیا جائے، ادب بھی، علم کو بھی زیادہ حاصل کیا جائے، ادب کو بھی اپنے اندر بڑھایا جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَمَا يَزِيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَأَدَبِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِكَ وَقَدْرِكَ، جتنا تمہارا علم بڑھتا جائے گا، جتنا تمہارا ادب بڑھتا جائے گا، تمہاری قدر و قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ ادب اتنی قیمتی شے ہے، ادب اس درجہ قدر و قیمت انسان کی بڑھا دیتی ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ورثے میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کے باپ اپنے اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جاتے ہیں، ملکت چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں،
مولا فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نورانی قول کہ سب سے بہترین چیز جسے باپ اپنی اولاد کے لیے ورثے میں چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال نہیں ہے، وہ ادب ہے۔ خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، بہترین چیز جو اولاد اپنے باپ سے ورثے میں پاتی ہے وہ ہے ادب۔ ادب کے ساتھ انسان زندگی گزارے، ادب کی انسان کی زندگی میں نہایت ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں ادب کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادب کے بغیر آسانی سے زندگی گزار لیں گے، نہیں، ادب کے بغیر زندگی بے قیمت رہ جائے گی۔ حدیث میں ملتا ہے، ان الناس الى صالح الادب احوج منہم الى الفضة والذهب۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، ادب حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ادب اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ ایک جوان کو چاہیے کہ وہ با ادب ہو، اس کا علم بھی زیادہ ہو، اس کا ادب بھی بہتر ہو، جس سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ بے ادب ہونا یہ انسان کو نیچے گراتا ہے، مگر ادب کا ہونا انسان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کو میں بیان کروں، مختلف احادیث نظروں سے گزری ہیں مگر سب کو بیان نہیں کر سکتا، منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر حدیث میں ملتا ہے، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر 3 چیزیں انسان کے پاس ہے تو بہت کچھ اس کو مل گیا۔ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی، حسن الادب ومجانبۃ الریب والکف عن المحارم۔ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ادب، حسن ادب، اچھا ادب انسان کے اندر پایا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دوسرے، شک و شبہات سے دور رہنا، اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے اعتقادات میں شک اور شبہے کو راہ نہ دینا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرے، گناہوں سے بچ کے رہنا، گناہوں سے دور رہنا۔ اگر ایسی توفیق ہمیں نصیب ہو گئی تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں، ثلاث لیس علیہن مستزاد، اگر یہ چیز مل گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ادب کیسا ہونا چاہیے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ مجھے ادب کی تعریف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ ادب کیا چیز ہے، ادب یعنی کیا، میرے اندر ادب پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اسے اپنی فطرت سے، اپنے نفس سے ہی اس کا جواب ملے گا۔ ادب کے لیے مختصر طور پر، ادب کی تعریف کے لیے کم لفظوں میں امیر المؤمنین نے بہت ہی مختصر اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ ادب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہہ من غیرک۔ ادب کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ادب کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو تمہیں دوسروں سے برا لگے اسے تم چھوڑ دو، جو حرکت، جو رفتار، جو سلوک دوسروں کا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے اسے تم اپنے اندر نہ اپناؤ، اپنی زندگی میں ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جناب لقمان بہت با ادب تھے، بہت با ادب تھے، اتنا ادب ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے، تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ اے لقمان بتاؤ ادب سکھانے والا کون ہے تمہیں؟
جناب لقمان کہتے ہیں میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ کس طرح سے جب میں لوگوں سے کوئی برتاؤ کرتا، لوگوں کا سلوک دیکھتا، لوگوں کی گفتگو کو دیکھتا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے آتے ہیں، میں یہ دیکھتا ان میں سے جو حرکتیں، جو سلوک برا لگتا تھا میں اسے چھوڑتا گیا اور اس طرح اپنے آپ کو با ادب بناتا گیا۔ اپنے ادب کو میں نے بے ادب لوگوں سے سیکھ کر بنایا ہے، اپنے آپ کو میں نے با ادب بنایا ہے بے ادب لوگوں کو دیکھ کر۔ مولا علی یہی فرماتے ہیں، مولا کے بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز دوسروں کی جانب سے ہمیں بری لگتی ہو، ہم اپنی جانب سے ایسی بری چیز لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں سے ایسا سلوک نہ کرے۔ ادب کے بارے میں اگر کہوں، عرض کروں تو یہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ میرے جوان دوست، میرے نوجوان بھائی اب اس حد تک سمجھداری کے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بخوبی سمجھ لیتے ہیں، مگر کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ کام کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، اس طریقے کو کہتے ہیں ادب۔ اس طرح سے جس طرح سے کسی کام کو انجام دیا جائے، اس سلوک کو، اس طریقے کو کہتے ہیں ادب۔ مثال کے طور پر کسی سے غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی بھول ہو گئی، ہمیں اس بھول کو سدھارنا ہے، اس کی غلطی کو صحیح کرنا ہے۔ یہ تو کیا کرنا ہے ہمیں معلوم ہے، مگر کیسے اسے سدھارا جائے، کس طرح سے اس کی غلطی کی تصحیح کی جائے، یہ جو طریقہ، یہ جو شیوہ ہم اپناتے ہیں وہ با ادب ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا بولنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر کس طرح سے بولنا ہے یہ ادب کا کام ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے ہیں، ریلیشن رکھنے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں باتیں کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے، مگر کیسا برتاؤ ہو، کیسا ہمارا سلوک ہو، اس پر توجہ دی جائے۔ ہماری کوئی رفتار ایسی نہ ہو کہ سامنے والے پر گراں گزرے، ہمارے الفاظ ایسے نہ ہو کہ سامنے والے کے دل پر ٹھیس لگے، ہمارا کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو سامنے والے کی ناراحتی اور اس کے خاطر پر ناگوار گزرے، اسے کہتے ہیں ادب۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا علیہم السلام، چھوٹی عمر ہے دونوں شہزادوں کی، راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک بزرگ انسان، ایک ضعیف، ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے، اور وہ بھی غلط وضو کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں شہزادوں نے دیکھا ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹی عمر کا بچہ، جوان یا نوجوان کسی بزرگ آدمی کی اصلاح کرے، انہیں ٹوکے، ان کی غلطی کا احساس دلائے، ظاہر سی بات ہے اپنی توہین وہ سمجھے گا، اپنی شان میں گستاخی وہ مانے گا۔ اسی لیے امام حسن اور امام حسین نے ایسا طریقہ اپنایا جو با ادب طریقہ تھا، اپنا کام بھی ہو جائے، ان کی اصلاح بھی ہو جائے، وہ ناراض بھی نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، وہ اپنے آپ کی توہین بھی نہ سمجھے، اور یہ شرعی مسئلہ ان تک پہنچ بھی جائے۔ دونوں جاتے ہیں، جا کے فرماتے ہیں اے چچا جان، ہم دونوں بھائی آپس میں اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ کس ادب کے ساتھ اماموں نے گفتگو کی۔ وہ بزرگ آدمی دیکھتا ہے، پہلے امام حسن نے وضو کیا، بعد میں امام حسین نے وضو کیا، دونوں کا وضو دیکھ کر خود اپنے آپ میں شرمندہ ہوئے
اور کہا اے شہزادو تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میں غلطی پر تھا، میرا وضو غلط تھا، اب میں اپنا وضو صحیح کرتا ہوں۔ کس طرح سے ادب کے ساتھ امام نے اس بزرگ کو اپنی بات بھی پہنچا دی اور ان کی اصلاح بھی کر دی۔ جوانوں کو چاہیے ہمیشہ ادب کے ساتھ پیش آئے، بزرگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ ہمیشہ ادب کا دامن نہ چھوڑے، ہمیشہ ادب کو اپنا زیور سمجھے۔ اپنی زندگی میں کامیابی اگر چاہتے ہیں، اپنی قدر و قیمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ادب کا پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اور بھی مطالب ہیں، ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے اس سوال کے جواب میں، کہ جنہیں انشاءاللہ آئندہ قسط میں عرض کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔